اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا جو درس حدیث کا سلسلہ ہے نماز فجر کا، اس میں ہم آج انشاءاللہ تعالی فصل فی فضل الصلاۃ، فضیلت نماز کا بیان، اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو اس باب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں، تو ان میں اللہ پاک نے ان نمازوں کے ساتھ مجھے واپس لوٹایا، یہاں تک کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر آپ کی امت کے لیے کیا چیز فرض فرمائی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائی۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 50 نمازیں آپ کی امت کے لیے بہت زیادہ ہیں، آپ واپس جائیے اور ان نمازوں میں اللہ کی بارگاہ سے کچھ حصہ کم کروا لیں، آپ کی امت 50 نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ بس ان کے کہنے سے میں واپس لوٹا اور میری درخواست پر اللہ رب العزت نے ان 50 نمازوں کا ایک حصہ کم فرما دیا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، پھر واپس تشریف لاتے رہے، 50 نمازوں کو کم کرواتے کرواتے 45 نمازیں کم کروا لیں اور باقی صرف 5 بچ گئیں۔ کتنی بچیں؟ 5۔ جب 5 نمازیں بچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ظاہراً نمازیں 5 ہیں اور آپ کی امت کو ثواب 50 نمازوں کے برابر ادا کیا جائے گا۔ نماز کی ادائیگی میں اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنا بڑا انعام مقرر فرما رکھا ہے۔ 5 نمازوں کے عوض میں ثواب کتنی نمازوں کا ہے؟ 50 نمازوں کا اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، جب یہ 45 نمازیں اللہ پاک نے معاف فرما دی تو انہوں نے کہا اپنے رب کی طرف جائیے اور مزید کمی کی درخواست کریں۔ تو میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، 45 نمازیں اللہ پاک نے میری امت کے لیے ان میں تخفیف فرما دی ہے، کم کر دی ہیں، اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانے سے حیا آتی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جسے مختلف رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا، نہیں معلوم کہ وہ کیا ہیں۔ پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا جس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی بنی۔ یعنی اس پوری حدیث مبارکہ میں جو اصل چیز بیان کی گئی ہے وہ نماز کی فضیلت اور نماز کی فرضیت ہے۔ یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5، اور ان 5 نمازوں کی ادائیگی ہر بالغ اور عاقل مسلمان کے لیے لازم ہے۔ نماز کی ادائیگی میں کوئی چھٹکارا نہیں ہے، نماز کسی حالت میں ہمارے لیے معاف نہیں ہے سوائے ایک ہی حالت کے کہ انسان کی عقل اور حواس اگر کام نہیں کرتے ہیں تو اس صورت میں نماز کی معافی ہے، ادروائز کسی بھی صورت میں بیمار ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، حتیٰ کہ ہم میدان جنگ میں ہی کیوں نہ ہوں، نماز بالکل معاف نہیں ہے۔ نماز کی ادائیگی اللہ کی بارگاہ سے لازم ہے اور یہ فرض ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید اور رسالت پر گواہی دینے کے بعد اسلام کے ارکان میں سے اس کے بعد جو پہلا اہم ترین رکن ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں، آگے اور بھی حدیث ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ان کو بھی بیان کریں گے۔ آج کے درس سے سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نماز جب ہمارے اوپر فرض کر دی گئی ہے تو اس نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس نماز کو اپنی زندگی میں اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، ہماری پہچان نمازی ہونا بن جائے۔ ہماری پہچان کیا بن جائے؟ کہ یہ نمازی ہے۔ جب دنیا گواہی دینا شروع کر دیتی ہے کہ یہ نمازی ہے تو پھر اللہ کے فرشتے اور اللہ کی رحمت اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رضا بھی بندے کو نصیب ہو جاتی۔ اور اس کے بغیر اگر ہماری پہچان کوئی اور بن جائے، نمازی پہچان نہ ہو، دنیا داری ہماری پہچان بن جائے، دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو سوچی اس پہچان کو تو ہم خود بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔
اپنی ایسی ہم پہچان بنائیں جو اللہ کو بھی پسند آ جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پسند آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں باقاعدگی کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی خوشنودی نصیب فرمائے، اور ہمیں دنیا اور فتنوں کے شرور سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔